أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد. إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد. فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. جی میرے ساتھ پڑھیں گے. ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. دیکھیں آواز کو کیسے بھرنا ہے، سانس کیسے بھرنا ہے، آواز کیسے بھرنی ہے، سٹارٹ کیسے لینا ہے، اینڈ کیسے کرنا ہے. تو جو آپ میرے ساتھ پڑھ رہے ہیں نا، اس سے اتار چڑھاؤ غیر محسوس طریقے سے آ رہا ہے. یعنی جب آپ اکیلے پڑھیں گے نا تو ایسے ہی آپ شروع کریں گے اور ایسے ہی آپ اینڈ کریں گے. ایسے ہی آپ آواز کو اتار چڑھاؤ لائیں گے تو آواز اس طرح سے بنتی ہے. پھر جو جتنی پریکٹس کر لے گا اتنا ہی اس کا بہتر ہو سکتا ہے. پھر اس کے بعد پریکٹس ہے. دیکھیں نا جب آواز بھرتے ہیں تو کیسے یہ جو آواز ہے یہ آواز بھرنا سٹارٹنگ تو یہ بھی ایک سیکھنے سے آتا ہے. ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات یہ ایسا ایسا آ جائے گا. جی نیکسٹ. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات
تجری من تحتها الانہار لهم جنات تجری من تحتها الانہار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. یزدانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے، ایک بہت بڑے عالم دین یزدانی، ابھی برہمان یزدانی صاحب، وہ قرآن پڑھتے تھے، وہ کہتے ہیں یا اللہ تیرا قرآن جنہ مٹھا ہے نا، شہد دا ڈرم بھی ہونا مٹھا نہیں. ترجمہ: ان الذین، بے شک وہ لوگ، فتنوا، جو تکلیف دیتے ہیں، المؤمنین، مومنوں کو، والمؤمنات، اور مومن عورتوں کو، ثم لم یتوبوا، اور پھر وہ توبہ نہیں کرتے، فلہم عذاب جہنم، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، وَلَهُمْ، اور ان کے لیے عذاب الحریق، جلا دینے والا عذاب ہے. اب دیکھیں آج ہم یہی بات کر رہے تھے، چلو اللہ تعالیٰ ان بھائیوں کو ہدایت دے. ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، بے شک وہ لوگ جو تکلیف دیتے ہیں، فتنہ میں ڈالتے ہیں مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو، ثم لم یتوبوا، پھر وہ اگر توبہ نہیں کرتے، بات یہ ہے کہ توبہ کا دروازہ تو کھلا ہے نا، اگر وہ توبہ نہیں کرتے، فلہم عذاب جہنم، تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے. تو ہم سب کو یہ سیکھنا ہے کہ ہمارے ہاتھ زبان سے کسی مومنہ کو تکلیف نہ پہنچے. وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ، اور ان کے لیے جلا دینے والا عذاب ہے. ان الذین، بے شک وہ لوگ، آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے عمل کیے نیک، لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے جنتیں ہیں، لہم، ان کے لیے جنات، جنتیں ہیں، باغات ہیں، تجری، بہتی ہیں، من تحتها، جن کے نیچے سے، الانہار، نہریں، ذالک الفوز الکبیر، یہ بہت بڑی کامیابی ہے. ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. ان بطش، بے شک پکڑ، ربک، تیرے رب کی، لشدید، یقیناً بہت سخت ہے.
یقیناً کس کا معنی ہے؟ لا کا. انہو ہوا یبدئ و یعید، بے شک وہ ذات ہے، انہو بے شک وہ ذات ہے، یبدئ جو پہلی بار پیدا کرتا ہے، و یعید اور دوبارہ بھی لٹائے گا. یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر وہ اس دنیا میں فوراً نہیں پکڑ رہا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ بس اب وہ مر گئے تو جان چھوٹ گئی، نہیں، وہ پہلے پیدا کرنے والا ہے، وہ دوبارہ بھی کھڑا کرے گا. کیونکہ پچھلی آیت ہے تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، اور آگے کہا جا رہا ہے کہ وہ پہلے پیدا کرنے والا ہے تو وہ دوبارہ بھی لٹائے گا. جب دوبارہ لٹائے گا تو پھر وہ حساب کتاب کرے گا تو اس کی پکڑ بڑی سخت ہوگی، اور بعض کا دنیا میں ہی پکڑ ہو جاتی ہے. لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنے جبار اور قہار ہونے کا بتایا ہے، ساتھ ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرما دیا ہے وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، وہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے اور بہت زیادہ محبت کرنے والا بھی ہے. یعنی اگر کوئی توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ فوراً بخشنے والا ہے، بہت زیادہ بخشنے والا ہے. اللہ اکبر. بہت زیادہ کتنا بخشنے والا ہے؟ اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فرقان میں کہ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، جو لوگ توبہ کر لیں اور توبہ کے بعد عمل صالح کی زندگی اختیار کر لیں تو ان کے گناہوں کو صرف اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرماتے، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، صرف معاف نہیں کرتے بلکہ ان کے گناہوں کو نیکیاں بنا دیتے. کتنا بخشنے والا ہے. اللہ اکبر. تو وَهُوَ الْغَفُورُ، وہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے، الودود، بہت زیادہ محبت کرنے والا ہے، وہ 70-100 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے. اللہ اکبر. ودود بھی مبالغہ کا صیغہ ہے، بہت زیادہ محبت کرنے والا ہے. ذو العرش اچھا وہ محبت کرنے والا ہے تو ہم بھی محبت کرتے ہیں، ہم اپنے اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں. کبھی سوچا ہے بھئی، کبھی محبت سوچی ہے محبت کیا ہوتی ہے؟ بس ایسے ہی ہو جاتی ہے. سوچا ہے کہ بیٹے سے محبت ہوتی ہے، انسان کے بیٹی سے ہوتی ہے، ماں باپ سے محبت ہوتی ہے، وہ محبتیں الگ الگ ہیں، محبتوں کے کھانے بھی الگ الگ ہیں. تو ماں باپ سے محبت اور طرح کی ہوتی ہے، ماں سے اور طرح کی ہوتی ہے، باپ سے اور طرح کی ہوتی ہے، بیٹے سے بھی ہوتی ہے، بیٹی سے بھی ہوتی ہے، اور بیوی سے تعلق محبت ایک اور ٹائپ کی ہے، بھائی سے محبت اور ٹائپ کی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ محبتیں ہیں کئی طرح کی، اور ان ساری دنیا کی محبتوں میں سے مال کی بھی محبت ہوتی ہے نا، ان ساری محبتوں میں سے سب سے زیادہ محبت اللہ کے نبی سے، اور سب سے زیادہ محبت خود اللہ پاک سے کہ جس نے ہمیں پیدا کیا. اس سے محبت کیوں نہ کریں کہ اس نے ہمیں پیدا کیا، اس نے ہمیں سانسیں دی ہیں، اس نے ہمیں وجود دیا ہے، اس نے ہمیں رزق دیا ہے، اس نے ہمیں ہوا آکسیجن دی ہے، اس نے ہمیں یہ سارا ہمارے لیے موافق کیا ہے. کبھی سوچیں تو صحیح کہ کوئی بندہ ہمیں کوئی چیز دے، ہم اتنے کتنے گریٹفل ہوتے ہیں، شکر گزار ہوتے ہیں. اور اگر ہمارا کوئی تایا، چاچا، ماموں، بڑا یا دوست وہ ہمیں کبھی خوشی میں نہ بھولا ہو، کوئی دیہات میں رہتا ہو، اس کی جب فصل پکے اور ہر بار وہ آپ کو چیز بھیجے اور ہر بار وہ آپ کو بھیجے، تو آپ اس سے محبت کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اس نے کیا دیا؟ آپ دنیا کی ایک چھوٹی سی چیز دی. ایسے کوئی بھی ہمیں اگر اچھا کھاتا پیتا ہمارا خاندان کا بندہ ہو اور وہ ہمارے لیے گفٹ بھیجتا رہتا ہو، ہمیں اس سے بڑی محبت ہو جاتی. اور جب کبھی اس کو کام پڑ جائے تو ہم اپنا سب کچھ قربان کر کے کہتے ہیں کہ تم جو کہتے ہو بتائیں جی، میں حاضر ہوں. تو دنیا میں یہ معاملہ ہے کہ کوئی 2-4 چیزیں دے دے تو ہم اس سے محبت کرتے ہیں. تو سوچیں تو صحیح کہ جس اللہ پاک نے ہمیں یہ دیکھنے کے لیے آنکھیں، سونگھنے کے لیے ناک، اور یہ زبان طرح طرح کے ذائقوں والی، اور خوبصورت ہونٹ، اور سننے کی سماعت، سوچنے کا دماغ، چلنے کا خون، اور یہ اس کے اندر رگیں ہزار ہا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو ہرگز شمار نہیں کر سکتے. تو پھر اس سے کیوں محبت نہ کریں کہ جس نے سب کچھ دیا ہے؟ اصل میں محبت تو اس سے ہی کرنی چاہیے کہ جس نے، اس کے سامنے محبت پھر کیسی ہونی چاہیے کہ جس نے پیدا کر کے یہ سب کچھ دیا ہے،
تو کیسا اس کے سامنے لوٹ پوٹ ہونا چاہیے، اس کے سامنے محبت میں کیسے لوٹ پوٹ ہونا چاہیے، راتوں کو کھڑے ہونا چاہیے اس کے سامنے ہمیں محبت میں اس کے ساتھ. یہ اس کا کلام ہے، یہ اس کی بات ہے، یہ اس کا کلام ہے، اس سے کلام کریں. نماز میں سرگوشی کرتا ہے انسان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو وہ اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ اس کو معلوم ہو کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. جب وہ اپنے رب سے سرگوشی کر رہا ہے تو یہ بھی تو پتا ہونا چاہیے کہ اپنے رب کو کیا کہہ رہا ہے. تو وہ کہنا چاہیے، محبتوں میں کہنا چاہیے، محبتوں میں اس کے ساتھ استغفار کرنا چاہیے، اس سے بہت کچھ مانگنا چاہیے. ماں کے ساتھ نہیں بندہ لپٹ کے مانگتا، تو ہم اس کے ساتھ لپٹ تو نہیں سکتے، لیکن وہ کیفیت ہونی چاہیے نا. کبھی ہم کسی بہت محبت ہو ماں باپ سے، جس سے بھی، تو ہم کیسے محبت کے انداز اختیار کرتے ہیں. کبھی اس کا کوئی عشر عشیر بھی ہم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا. وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، وہ بہت زیادہ بخشنے والا اور بہت زیادہ محبت کرنے والا ہے. اور پھر ایسا ہے کہ ذو العرش المجید، اتنے رتبوں والا ہے کہ وہ عرش کا مالک ہے، بڑا بزرگ و برتر ہے. دیکھو نا جی، محبت بندہ بعض اوقات کسی سے اس کے مال کی وجہ سے بھی کرتا ہے. کوئی بندہ امیر ہونا ایویں لوگ اس کے ساتھ پنگے بڑھاتے رہتے ہیں. کوئی بندہ خاندان کا بچہ بڑا عہدے پر پہنچ گیا ہونا تو سارے اس کے ساتھ محبت، سارا خاندان اس سے محبت کرتا ہے، رتبے والا جو ہے، ٹھیک ہے. تو اس کے ساتھ محبت کہ وہ ہر چیز کا مالک ہے، سب اس کا ہے، اس سے محبت ہونی چاہیے. اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے، عرشوں کا مالک، عرشوں کا مالک وہ اللہ، وہ داتا، وہ شہنشاہ، بادشاہوں کا بادشاہ، ساری زمین و آسمان کا مالک. تو اس سے پھر تعلق بڑھانے چاہیے نا اس کے ساتھ. بھائی دنیا میں کسی کا رتبہ عہدہ پیسہ ہو تو اس کے ساتھ تعلق بڑھاتے رہتے ہیں نا، کام پڑتا ہے. تو ویسے اللہ کے ساتھ ہمیں صرف کام پڑتا کی حد تک تعلق تو بنانا بھی نہیں چاہیے. ہم نے ویسے اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ ATM مشین سمجھ لیا ہے کہ جب ہمیں ضرورت پڑے تو تب دعا مانگ لی، جب ضرورت پڑی تب نماز پڑھ کے ہاتھ کھول لیے، اور جب وہ ضرورت ختم ہوئی تو اس کے بعد پوچھنا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ لِجَنبِهِ أَوْ قَائِدًا أَوْ قَائِمًا. جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے نا تو بیٹھا بھی ہمیں پکارتا ہے، لیٹا بھی ہمیں پکارتا ہے. اور جب ہم اس کی ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ، جب ہم اس کو نعمت دے دیتے ہیں، خوشحالی دے دیتے ہیں تو بھول جاتا ہے. مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّهُ، ایسے ہمارے پاس سے گزر جاتا ہے جیسے اس نے ہمیں کبھی بلایا ہی نہیں. پھر ہمارے سے ایسے گزر جاتا ہے بندہ. سمجھ رہے بات فالو کر رہے؟ اللہ فرماتے ہیں جب ہم اس کی تکلیف کو دور کر دیتے ہیں تو پھر یہ ہمارے سے ایسے گزر جاتا ہے جیسے اس نے ہمیں پکارا ہی نہیں. جب تکلیف آتی ہے تو اٹھتے بیٹھتے بھی پکارتا ہے. تو صرف تعلق کی حد تک اس کو پکارنا ہے، تعلق کی حد تک، مطلب چیز کی ضرورت کی حد تک اس کو پکارنا ہے نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب کوئی بندہ خوشحالی میں اپنے رب کے ساتھ رہتا ہے، تعلق بناتا ہے، اللہ پاک اس کو تنگ دستی میں بھی نہیں بلاتے. اللہ اکبر. فعال لما یرید، اور اس کی بے نیازی دیکھو کیسی شانوں والا ہے، کیسی عظمتوں والا ہے. فعال، وہ کر گزرنے والا ہے، لما یرید، جو وہ ارادہ کرتا ہے، جو وہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے. تو دیکھیں نا اس کا صمد ہونا، اس کا بے پرواہ ہونا، اس کا بے نیاز ہونا، اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہے. تو ایسے اللہ پاک کے ساتھ پھر محبتیں بڑھانے کی ہے نا ضرورت. حل اتاک حدیث الجنود، ساتھ ہی بات آ گئی اب دوسروں کی کہ جنہوں نے نہیں مانا. حل اتاک، کیا آئی آپ کے پاس حدیث الجنود، لشکروں کی بات. کس کے لشکر؟ فرعون و سمود، فرعون اور سمود کے لشکر. بڑی طاقتور قوم تھے، بڑے ظلم اور جبر کرنے والے تھے. تو ان کی بات بھی ان مکہ والوں کے اندر باتیں مشہور تھیں، فرعون کے اور سمود کے. یہ قصے سب ان کو معلوم تھے کہ وہ کیا ظلم کرتا تھا اور کے ساتھ کیا ہوا، کیا ظلم کرتا تھا اور اس کے ساتھ کیا ہوا. جب ان کے پاس واقع معلوم بھی تھے
تو ان کو چاہیے تھا نا کہ ڈرتے، لیکن اس کے باوجود اللہ فرماتے ہیں بل الذین کفروا، بلکہ وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا، فی تکذیب، وہ جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں، پھر بھی جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ فرعون اور سمود اور عاد کا عذاب دیکھ کے سمجھتے اور ڈرتے اور اللہ کو مانتے، لیکن انہوں نے الٹا کیا کیا، بل الذین کفروا فی تکذیب، یہ کافر جو ہے یہ تکذیب میں لگے ہوئے ہیں، جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں۔ واللہ من ورائہم محیط، اور اللہ سبحانہ وتعالی ان کے پیچھے سے احاطہ کرنے والا ہے، گھیرنے والا ہے، سب اس کے گھیرے میں ہے، کوئی اس سے نکلا ہوا نہیں ہے۔ بل ہوا قرآن مجید، تو ان کو چاہیے تھا کہ اس قرآن کو مانتے، لیکن انہوں نے قرآن کو جھٹلایا۔ بل ہوا قرآن مجید، بلکہ وہ تو قرآن ہے بڑی عزتوں والا، بزرگی والا، فی لوح محفوظ، جو لوح محفوظ میں بند ہے، تختی میں بند ہے۔ اس کی اصل جو ہے، اس قرآن کی اصل اللہ نے ایک جگہ پر رکھی ہے، لوح محفوظ میں، اپنے عرش کے پاس لوح محفوظ میں اس کی اصل رکھی ہے۔ دنیا میں جو بھی کوئی کتاب ہوتی ہے نا، اس کی اصل مخطوطہ جو اس کا مصنف مؤلف ہوتا ہے، جو اس نے جو اپنے ہاتھ سے لکھا ہوتا ہے فرسٹ ٹائم مخطوطہ، اس کے اصل کتاب وہ کسی میوزیم میں کسی جگہ پر رکھی ہوتی ہے کہ صحیح بخاری کا اصل نسخہ جو امام بخاری نے لکھا کہاں پر ہے، فلاں جگہ پر ہے، اس لائبریری میں ہے۔ اس کتاب کا اصل نسخہ کدھر ہے، دنیا کے فلاں ملک میں، ادھر ہے۔ تو لیکن اس کتاب کا اصل نسخہ کدھر ہے؟ فی لوح محفوظ، لوح محفوظ میں ہے، فرشتوں کی حفاظت میں ہے، فرشتے اس کے پیرادار ہیں۔ اور بِأَيْدِي سَفَرَةٍ کِرَامٍ بَرَرَةٍ، بِأَيْدِي سَفَرَةٍ، وہ بڑے عزتوں والے، کرام بررہ، نیکوکار اور عظمتوں والے فرشتوں کے ہاتھوں میں ہے، محفوظ ہے، اس کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ سبحان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔